الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل اہل گاؤں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے احباب شفقت فرمائیں اور تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو محفل کا ماحول بنے گا، دوسرا آپ کو سردی کم لگے گی۔ جتنا ممکن ہے آپ آگے ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیے اور جو بکھر کے بیٹھے ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ کسی کے قرب میں رہ کر بھی اتنی دوریاں اچھی نہیں، قریب ہو جو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیے، شفقت فرمائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بکھری بکھری محفل عجیب لگتی ہے، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے اندر یہ ذکر پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول تو گزر گیا، ربیع الثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے، لیکن میرے حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ آل سرسان نے 3150 سال حکمرانی کی ہے ایران کے اوپر۔ 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی، 3 سال کے بعد حکومت ڈولنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک ہی خاندان نے 3150 سال حکمرانی کی۔ 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر مسلط رہا۔ اور اگر میں پوچھوں کہ اس بڑے مجمع میں ان 150 حکمرانوں میں سے مجھ سمیت کسی ایک کا نام بھی کسی کو یاد ہے تو جواب نفی میں ملے گا۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے
کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نساں جیندے، اور شکلاں یاد نہ رہیں۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے صاحب؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبوی کے اندر کہ جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں، محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ تو یہ محافل دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر تلاوت کی ہے، گو یہ سورت اپنے دامن میں معنی و مطالب کے لحاظ سے ایک سمندر رکھتی ہے۔ سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حکمت خداوندی کے تحت میرے حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، تو کفار نے میرے نبی کو ابتر ہونے کا تانا دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ اور ان کا باطل خیال یہ تھا اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک خود زندہ ہیں۔ اس کے بعد جب اولاد نہیں ہے تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا۔ حالانکہ جو میرے حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن نبی نہیں ہوئے۔ پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔
حضور آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، واضح فرما دیا لو کانا بادی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس حکمت کے تحت حضور کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی، لیکن وہ بد نصیب لوگ تھے کفار، انہوں نے ابتر ہونے کا تانا دیا تو میرے حضور کا دل رنجیدہ ہوا، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، انا آتیناک الکوثر، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک معنی اولاد کثیر ہے، محبوب یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں، جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، تیری اولاد بے شمار ہے، لیکن جس نے یہ بات کہی ہے وہ بے نشان ہے۔ اب یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں، میں کسی کو بد دعا دوں تو بد دعائی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دیں تو بد دعائی ہوگی، لیکن اللہ فرمائے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے تو 4 بیٹے زندے مارتا کوئی بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے، لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے میرے حضور کے غلام بن چکے تھے، بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے، تو وہ ابتر ہوا، مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، میرے حضور کا نام بھی باقی ہے، میرے حضور کا پیغام بھی باقی ہے۔ حضور کے بیٹے تو انتقال کر فرما گئے، تو میرے حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ آج دیکھے پوری دنیا کے اوپر، دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے حضور کی نسبی اولاد سید موجود نہ ہوں، اور کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی روحانی اور مانوی اولاد نہ ہو۔ میں اور آپ اور باقی ساری امت یہ حضور کی روحانی اور مانوی اولاد ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر، اور حضور کی نسبی اولاد بھی پوری دنیا کے اوپر۔ آس بن وائل کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی، نبیوں نے عمریں طویل پائیں، اگر آپ تاریخ ہٹائیں تو کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، عمریں طویل ہیں، لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال تبلیغ کی، عمر اس سے زیادہ ہے، یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی بچتے ہیں 23 سال، 13 سال مکہ المکرمہ کے، رستے میں گڑھے کھدے، کانٹے بچھے، گوبر کی بری اوجریاں ڈالی گئیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تول دیے گئے، طیف کے بازاروں میں پتھر بھی برسے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، میرے نبی نے شہر مکہ چھوڑا، باقی بچتے ہیں 10 سال مدینہ منورہ کے۔ وہ بھی تاریخ کا قاری جانتا ہے، وہ بھی کوئی سودہ زندگی نہیں، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی، اور گھر گھر جا کے میرے نبی نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں تھے ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی،
حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ ایک حدیث سنیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، باہر تو سردی ہے لیکن سینہ بھی ٹھر جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفیں ہوں گی۔ جنت اتنی بڑی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جائیں گی تو صفیں بنیں گی 100، بولیے ذرا کتنی صفیں ہوں گی؟ کل صفیں جنت کی 120 ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جنت کے اندر گئی تو 40 صفیں بنی، اور 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے قیامت کے دن جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ یہ جو آج اسمبلیوں میں بیٹھ کے بولی جاتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یہ مغرب کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا۔ اب جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ نے خوشحالی دی ہو نا تو کسی کے درجن بچے ہیں پھر بھی خوشحال ہے، اللہ نے خوشحالی نہیں دی تو کسی کا ایک بچہ ہے پھر بھی پریشان۔ رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔ تو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن نبی تشریف لائیں گے، کسی کے ساتھ 10 امتی، کسی کے ساتھ 5 امتی، کسی کے ساتھ 2 امتی، کوئی اکیلا ہی آ جائے گا۔ نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کیا۔ نبی آئیں گے، امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوں گی، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ رل مومنو تسی دعا منگو، انشاءاللہ جنت امت نال بھری ہوے۔ رل مومنو تسی دعا منگو، انشاءاللہ جنت امت نال بھری ہوے۔ رحیم بخشا کل پیغمبراں تی، انشاءاللہ عزت رسول دی بڑی ہوے۔ تو کثرت امت میرے نبی کا افتخار ہے جو حضور کو عطا کی گئی۔ کوثر کا ایک معنی میرے حضور کو حق شفاعت دیا گیا، اللہ نے اختیار ہی دے دیا۔ محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو، اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی کا حساب لیتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ آپ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں حدیث آج بھی لکھی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ مسلم کے لفظ ہے، میرے حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو، اور سن تیرا رب جانتا ہے کہ نبی کیوں رویا۔
جب جانتا تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کا سلام اور پیغام دیتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ شاید اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سارے کہو صلی اللہ۔ جب حضور کا نام آئے تو جھوم جایا کر، جب ان کا نام آتا ہے یہاں خلش محسوس ہوتا ہے، خدا جانے کہیں اس کو محبت تو نہیں کہتے؟ حضور کا نام سن کر محبت سے درود پڑا کرو، اور میرے حضور فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو بندہ محبت کے اندر درود پڑھتا ہے اس کا درود براہ راست میں خود سن لیتا ہوں اور اس کو پہچانتا ہوں کون پڑھ رہا ہے، کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کتنا پیارا اسلوب ہے میرے امام کا۔ آج تو پتہ نہیں کس قبیل کے شاعر آگے ہیں جن کو اسلوب کے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کس قبیل کا شعر ہے کہ بٹن تاں کر دے بٹن تھاں کر دے، رب آکھے میں بخشاں گا بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو کیسا بازاری لفظ ہے اور نعت میں درج کر دیا گیا ہے، پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، سننے والے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ نعرے مارے ہیں، بلکہ نوٹ پھینک رہے ہیں۔ اور دوسرا شعر کا تاثر یہ ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے، نبی ہاں نہیں کر رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیسے پلٹ کے رکھ دیا، حالانکہ حضور آنسو بہا رہے ہیں اے اللہ میری امت کی بخشش کرتے۔ تو معاملہ کیا تھا، لیکن معاملہ کیسے پلٹ کے رکھ دیا۔ لیکن جو شاعر عاشق ہوگا، عالم ہوگا، اس کے کلام کی تاثیر کو جدا ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ کا کلام یا قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث رسول کا ترجمہ۔ اچھا کسی نے یہ کلام کسی محفل میں پڑھ دیا، اس محفل میں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے، علامہ اقبال تڑپ گئے۔ یوم اقبال کا دن گزرا، اقبال کی محبت دیکھی، علامہ کہتے ہیں اے نعت پڑھنے والے یہ کلام کس کا ہے؟ کہا یہ بریلی کے تاجدار کا ہے، یہ میرے امام کا ہے۔ علامہ اقبال کے دل نے گواہی دی یہ کسی عاشق کا کلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اور حضور نے اسے قبول کر لیا۔ علامہ کہتے ہیں اے کلام پڑھنے والے ایک احسان کر، دو شعر میرے بھی ساتھ ملا، تاکہ جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش ہو دو شعر میرے بھی پیش ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں شعر میری نجات کا سبب بن جائیں۔ سنیے علامہ کا عقیدہ۔ علامہ اقبال نے اسی وقت برجست اسی وزن پہ دو اشعار کہے۔ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ یعنی جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا اور دکھائے محمد۔ آگے علامہ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ اکبر۔ اسی آیت پہ میرے حضرت نے بھی کلام لکھا تھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش الا ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا ہے، تیری تو بات ہی کیا ہے، تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔
میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ حبیب دوسرا سا دوسرا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اہل عراق کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ گناہ گاروں کے لیے بڑا آسرا ہے، بڑا سہارا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ اہل عراق کے نزدیک، ہمارے اہل بیت کے نزدیک فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چونکہ ہم حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور اتنی دیر تک راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک ساری امت کی بگڑی نہیں بن جائے گی۔ تو میرے حضور کو کہ شفاعت دیا گیا۔ کوثر کا ایک معنی قرآن مجید ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، قرآن گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ یہ آج ہماری کمزوری ہے، ہم نے قرآن سے ناطہ کمزور کر لیا، قرآن سے بے اعتنائی برتی۔ اقبال کہتے ہیں گر تو می خاکی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان جینا ہے تو پھر تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حیات بخش کتاب تھی، یہ زندگی کا مکمل نصاب تھا، لیکن آج ہم اوروں کے طریقے پہ چلے گئے۔ علامہ اقبال جب شکوہ کرتا ہے تو لہجہ ذرا تلخ ہو جاتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ سے شکوہ کر دیا، اللہ سے شکوہ بندے کا بنتا نہیں، فتوے بھی لگے، لیکن جب جواب شکوہ لکھا ادھر سے جواب آیا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ لفظ وہی ہیں، صرف سیگا بدلا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ تھے تو بات ہماری مگر تم کیا ہو، وہ تم نہیں وہ تمہارے بڑے تھے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ وہ تمہارے بڑوں کے کارنامے تھے جن کے نام سے لوگ کامتے تھے، لیکن تیرے بھلا میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سبھی کو چھو، یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مسلمان بھی ہو۔ تھے تو بات تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ دیکھیے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنی پوری تاریخ دیکھو، 200 سال کی تاریخ چھوڑ کے پیچھے دیکھو، مسلمانوں کے نام سے یہ لوگ کامتے تھے، لیکن جب ہم نے قرآن کے پیغام کو بلایا، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود 1.5 ارب تعداد مسلمانوں کی اور 56-57 اسلامی ملکوں کے بے حس حکمران ایک ڈب کا بیان نہیں دے سکتے۔ ایک وقت ہم 313 تھے صاحب، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، اس وقت ہمارے پاس میزائل نہیں تھے، اس وقت ہمارے پاس اسلحہ جدید نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ادھر دنیا کی سپر طاقت تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ حفیظ جلندری کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ جنگی جانور گھوڑا ہے وہ 2 ہے، جنگی اسلحہ تلوار ہے وہ 8 ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہے، کسی کا دستہ ٹوٹا ہے، کوئی لہر میں بجنے والی۔ جنگی لباس زرہ ہے وہ 6 ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار۔
کھانے پینے کا سامان وافر، عیاشی کا سامان وافر، اسلحے سے لیس، اور ادھر فاقہ مست توحید پرست۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مدینے سے نکلے تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے کہ اللہ کے مجاہد جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور چادر کی بکل مار کے آگے چل رہے تھے، اور جب یہ کرسیوں کا قافلہ نکلا نا تو منافقین نے تانا دیا، مسلمانوں کس سہارے پہ جا رہے ہو؟ ادھر دنیا کی سپر طاقت ہے، نہ تمہارے پاس جنگی جانور ہے، نہ لاتے حرب و ضرب ہے، نہ خوراک ہے، کس آسرے پہ جا رہے ہو؟ صحابہ نے اشارہ کیا میرے حضور کی طرف، کہا نہ تیغ و تیر پر تقیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم حضور کے آسرے پہ نکل آئے ہیں، حضور کے سہارے پہ نکل آئے ہیں۔ 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار ہوتے ہیں۔ اس دن کو میرا رب بھی یوم فرقان کہتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، لیکن آج ایٹمی طاقت ہیں، جدید مزائل ہیں، اسلحہ ہے، لیکن کوئی ڈب کا بیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ہم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت مقدر بن گئی۔ اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی نسلوں کو قرآن کا نوکر بنا دو۔ قرآن پھر تمہیں بتائے گا کہ دشمن کی ٹھکائی کیسے کرنی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام سلامتی ہی سلامتی ہے، دین اسلام کا بنیادی درس امن ہے۔ لیکن جب گنڈا تمہارے گھر میں گھس آئے، گنڈا تمہاری عزت پہ حملہ کرنے لگے، جب دشمن تمہارے بچوں کے گلے کاٹنے لگے، جب تمہارے بچے، تمہاری بچیاں پیاس سے بلک رہی ہوں، اور دشمن اتنا طاقتور ہو کہ کوئی مسلمان ان کا نام بھی نہ لے سکتا ہو، تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر جہاد کا درس دیتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں؟ آج قبلہ اول مسلمانوں کا راہ تک رہی ہے، 57 اسلامی ملک، لیکن بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے دوسروں کا دفاع کیا کرنا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہو کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہر ملک کو اپنا مفاد عزیز ہے، لیکن ایران جو ہے وہ گیس بارڈر تک لے کے آیا پیپ کو، لیکن ہم اس سے گیس نہیں لے سکتے سستی، ان سے سستا تیل نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ امریکہ ناراض ہوگا۔ انڈیا ان سے تیل لے رہا ہے، اور ایران جو وہ افغانستان ان سے لے رہا ہے، لیکن ہم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ فیصلے نہیں کیا کرتی، فیصلے آزاد قومیں کرتی۔ تو ہم نے جب قرآن کو بلایا تو غلامی مقدر بن گئی۔ عزت ملے گی تو قرآن کے ساتھ ملے گی۔ اگر چاہتی ہو عزت ملے، سارے اٹھا کے جیئے تو قرآن کے نوکر بن جو۔ رب قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو کائنات کے خزانے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، عزت تمہارے ہی سر پہ سجے گی اگر تم قرآن اور صحابہ قرآن کے ساتھ وفا کر لو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے، وقت سمٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی اللہ نے میرے محبوب کی جولی میں ڈال دی۔ جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اب جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جیسی قربانی میرے حضور نے دیا کو دے سکتا ہے؟ ہر وقت دین کے لیے اپنے جان مال اولاد کی قربانی دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کیا، 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی مولا کائنات۔ یار ہم نے 1 اونٹ نہر کرنا ہو نا، 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑتا ہے، کوئی رسا پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء کی ذات پہ۔ جب میرے نبی نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی۔ ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا ہے، بھاگ جانے کی فکر نہیں، جان بچانے کی فکر نہیں،
جلدی کیا ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے، میں حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے نبی کے ساتھ، اتنی محبت کرتے ہیں جانور میرے حضور کے ساتھ۔ ہم بھی ذرا دیکھیں اپنی محبت کا عالم، ہم بھی اپنی وفا کا عالم دیکھیں۔ اور میرے بھائی، یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ فقط کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور آئیں، لذت لیں، نوٹ پھینکیں، نعرے ماریں اور چلے جائیں لنگر کھا کے۔ مقصد تو تھا اپنے اندر اترتے، قرآن و حدیث کا پیغام سنتے اور خود کلامی کرتے کہ قرآن و حدیث کا مزاج کیا، ہم کہاں کھڑے۔ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جو انسان اپنے ساتھ بھی مخلص نہ ہو وہ بھی کوئی انسان ہے۔ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تو عاشق رسول ہیں، کب؟ جب ہم نے نوٹ پھینکنے، جب ہم نے نعرے مارنے، جب ہم نے لنگر بانٹنا یا کھانا، عاشق رسول۔ لیکن عشق کا حال یہ ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہونی تھی، ہم گھر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے۔ اب نماز تو فرض تھی، اس کو تو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ فرض کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد مستحب۔ تو محفل میں آنا مستحب تھا، چوتھا درجہ۔ ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہ دی۔ اور پھر آج کل جو سٹائل بن گیا محافل کا، جو بھی مائک پہ آ جاتا ہے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ کلام ہے، وہ کہتا ہے اس کلام سے مجھے شہرت ملی تھی، پھر کہتا ہے کہ اس کلام کی مجھے فرمائش ہوئی تھی، پھر وہ کہتا ہے کہ علی کی منقبت کے 2 شعر، پھر وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب کے 2-4 شعر، پھر وہ کہتا ہے کہ ماں کی شان میں 2 شعر۔ جب تک نوٹ گرتے رہتے اس کا اہلی شعر نہیں آتا۔ محفل ختم ہوتے ہوتے 1 بج گیا، 2 بج گیا، صبح پکے نمازی بھی گئے تھے، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے۔ اور میرے بھائی، ایسی محفل پہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو ساری پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتا، تو ایک دن وہ فجر کے وقت نظر نہ آیا۔ حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے، دروازے کو دستک دی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے والا؟ بولیے ذرا۔ ایک بندہ غائب تھا فجر کی نماز سے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ گھر جا کے حال پوچھ رہا، مسجد نبی کے امام و خطیب گھر جا کے پوچھ رہے ہیں کہ نوجوان مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ یار کبھی اپنے اندر اتریں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے بھائی کو دعوت دی کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں باپ ہو کے پڑھتا ہوں کبھی بیٹے سے کہا بیٹا آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اگر میں بیٹا ہوں مجھے توفیق مل گئی ہے تو کبھی باپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ابو جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہاں تو ایک بندہ غائب تھا، تو حضرت عمر گھر چلے گئے، تو جس محلے سے 95 غائب ہو 5 آئے ہوں، علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ دروازے کو دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے، تو اب وہ سو گیا تو میں نے اسے جگایا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا۔ لیکن ہم صرف نعروں کی حد تک رہ گئے۔ مفتی حبیب اللہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرماتے یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو تو تم بتاؤ کیا مسلمان ہوتے ہیں؟ فرمایا نہ کسی کو پوچھنا پڑے اور نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہاری شکل و صورت، تمہارا کردار و افعال، تمہاری نجی زندگی، اہلی زندگی، سیاسی زندگی، کاروباری زندگی اتنی خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے پہچان جائیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ دعوے ہم کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، ہم 12 ربیع الاول کو بھی جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے،
موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. تو جن کو عملی طور پہ واقعی موت قبول تھی، جنہوں نے اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کیا، وہ صحابہ رسول تھے. ان میں آپ کو ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی ہو. حضرت علی کی ایک قضا ہوئی تھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حالانکہ وہ جو قضا ہوئی وہ غفلت کی قضا نہیں ہوئی میرے بھائی، وہ اطاعت رسول میں قضا ہوئی. حضور کے سر انور گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو وہ غفلت کی قضا نہیں تھی. روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے. شریعت کا مسئلہ قضا ہو تو قضا پڑھ لو. میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. ہم علی کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے. عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ابھی عشاء کا وقت ہے، جب چشتی صاحب نعت پڑھیں گے اس کے بعد آپ عشاء کی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ کے سوئیں اور فجر کی نیت کر کے سوئیں. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں تو ایک نیت اور کر لیں کہ ہم جو نہیں پڑھتے ان کو دعوت دیں گے. یہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑتے. دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری کا. حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا. اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا. باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی، دن کو میں نے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا. ہاتف سے آواز آئی اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا. ہم دعوت تو دیں، کسی کو لے کر تو آئیں، رب کی بارگاہ میں دعا تو کریں، مالک یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے. یہی پیغام ہے. گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نالش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. آپ کی محبتیں بانٹتی پیشانیاں، تم تماتے ہوئے چہرے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ لمبا خطاب کیا جائے، لیکن میرا مزاج اتنا ہی ہے 35-40 میں بیان کرنے کا. ورنہ جی تو چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، یہ وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گیا.